ایک زمانے میں ویریڈیا کی سلطنت میں کنگ رولینڈ نامی ایک عقلمند اور مہربان بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت پر عدل و انصاف اور فراخ دلی سے حکومت کی اور اس کے لوگ اس کی مہربانی کی وجہ سے اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ کنگ رولینڈ کے 4 بچے تھے۔ اس کا پہلا بیٹا پرنس ایڈورڈ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی جس کا نام شہزادی ایزابیلا تھا۔ اس کا دوسرا بیٹا جس کا نام پرنس ولیم تھا اور سب سے چھوٹی بیٹی جسے شہزادی صوفیہ کہا جاتا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے شاہی خاندان پر ایک سیاہ سایہ پڑنے لگا۔ بادشاہ کے ہر بچے نے مراد اور دولت کے ساتھ پروان چڑھا تھا، لیکن وہ طاقت اور دولت کے لالچ میں بھی پروان چڑھے تھے۔ وہ مسلسل آپس میں جھگڑے کرتے رہتے تھے کہ تخت کا وارث کون بنے گا۔ ایک دن کنگ رولینڈ نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک قیمتی سبق سکھائے۔ اس نے انہیں محل کے عظیم الشان حال میں اکٹھا کیا اور بولے، میرے پیارے بچوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ لالچ جس نے تمہارے دلوں کو ہڑپ کر لیا ہے، تم نے شاہی ذمہ داریوں اور ہمارے لوگوں کی خدمت کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم عاجزی اور ہمدردی کی قدر کرو۔ چاروں بچے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کنگ رولینڈ نے مزید کہا، میں نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک چیلنج تیار کیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو ایک کام دیا جائے گا جو آپ کے کردار اور آپ کی حکمت اور آپ مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنے کی صلاحیت کو جانچے گا۔ سب سے بڑے پرنس ایڈورڈ کو ویریڈیا کے غدار کرسٹل غداروں کے اندر چھپے ہوئے ایک نایاب اور قیمتی جواہر لانے کو کہا گیا۔ وہ استحقاق اور احساس کے ساتھ روانہ ہوا۔ اسے بہت زیادہ یقین تھا کہ وہ جو چاہے لے سکتا ہے۔ شہزادی ایزابیلا کو مملکت کے مضافات میں ایک مرتے ہوئے جنگل کو ٹھیک کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ جادو کی طرف متوجہ رہی تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ بغیر کسی کوشش کے جنگل کو بحال کرنے کے لیے اپنی طاقتیں استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد شہزادہ ولیم کو مملکت کی سرحد پر 2 متحارب دھڑوں میں امن قائم کرنے کا چیلنج دیا گیا۔ وہ اپنی گرفت و شنید کی مہارت پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ آسانی سے انہیں ہتھیار ڈالنے پر راضی کر سکتا ہے۔ سب سے چھوٹی شہزادی صوفیہ کو ایک دور دراز گاؤں میں قحط کے بحران کو حل کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے وسائل رکھتی تھی، لیکن اس نے مسئلے کی پیچیدگی کو کم سمجھا۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے، بچوں میں ہر ایک کو آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کے کردار کا امتحان لیا۔ پرنس ایڈورڈ نے دریافت کیا کہ اس نے جس قیمتی پتھر کو تلاش کیا تھا وہ صرف کرسٹل غار کے سرپرست مخلوق کا اعتماد حاصل کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، نہ کہ طاقت کے ذریعے۔ شہزادی ایزابیلا نے سیکھا، حقیقی شفا یابی کے لیے صرف جادو کی ضرورت ہے، اسے سمجھ اور ہمدردی کی ضرورت تھی۔ شہزادہ ولیم کو اس مشکل حقیقت کا سامنا کرنا پڑا کہ امن مذاکرات اتنے آسان نہیں تھے جتنا انہوں نے سوچا تھا، اور انہیں صبر و سفارتکاری کے ساتھ گہرے تنازعات کو حل کرنا تھا۔ شہزادی صوفیہ قحط کے بحران کو حل کرنے کے لیے اپنی جستجو میں محسوس کیا کہ اسے گاؤں والوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے اختراعی حل کے لیے سخت محنت اور لگن کی ضرورت ہے۔ بہن بھائیوں کو مشکلات، ناکامیوں اور خود عکاسی کے لمحات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ قیادت کے حقیقی معنی اور عاجزی، ہمدردی اور ہمدردی کی ایک اہمیت کو سمجھنے لگے۔ آخرکار 1 سال مشکلات اور ترقی کے بعد چاروں بہن بھائی محل میں واپس آئے۔ وہ اپنے والد کے سامنے کھڑے ہوئے، عاجزی اور اپنے تجربات سے بدل گئے تھے۔ کنگ رولینڈ نے ان کی ترقی پر فخر کرتے ہوئے بولا، میرے پیارے بچوں، تم سب نے اپنی لالچ کا مقابلہ کیا ہے اور بہتر افراد کے طور پر ابھرے ہیں۔ تم نے شاہی ذمہ داریوں کو اور ہمارے لوگوں کی خدمت کی اہمیت کو جان لیا ہے۔ کنگ رولینڈ نے خود بادشاہی پر حکمرانی جاری رکھنے کا مشکل سے فیصلہ کیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کے بچے ابھی تک تخت کے وارث ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ تاہم وہ جانتا تھا کہ ان میں سے وہ تمام خصوصیات ہیں جو ایک دین عظیم رہنما بننے کے لیے درکار ہیں۔ چاروں بہن بھائیوں نے جو اب لالچ میں مبتلا نہیں تھے، اپنی سلطنت اور اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنے دن گزارے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ ویریڈیا امن، خوشحالی اور مہربانی کی جگہ رہے۔ اور اس طرح بادشاہ رولینڈ اور اس کے 4 لالچی بچوں کی کہانی ویریڈیا میں ایک افسانہ بن گئی، جو عاجزی اور ہمدردی کی تبدیلی کی طاقت کی یاد دلاتی ہے۔
یہ کہانی ایک سبق کے طور پہ کام کرتی ہے کہ سب سے زیادہ لالچی افراد بھی اس وقت بدل سکتے ہیں اور بڑھ سکتے ہیں جب ان کے کردار اور اقدار کی جانچ کرنے والے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے۔ لالچ پر عاجزی سے قابو پایا جا سکتا ہے اور حقیقی قیادت دوسروں کی ہمدردی اور خدمت سے جنم لیتی ہے۔